وہ مضبوطی سے اس کے بازو جکڑے اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی، ایسے کہ وہ کوئی عیب تھا جسے وہ ڈانپ گئی تھی، وہ سی کوئی متاع تھا جسے وہ اپنے اندر کہیں چھپا لینا چاہتی تھی، ایسے کہ اب کبھی اسے جدا نہیں ہوگی، اب ہوگی تو اپنے آپ سے جدا ہوگی، لیکن اس شخص کو خود سے دور نہیں ہونے دے گی۔ اب کہ یہ ہوا تھا اس کے چھوڑنے میں، اس کے پاس آنے میں کوئی اور درمیانہ ہی تھا، اب بس وہ تھی اور وہ تھا، اور تیسرا دل، وہ جس کے بارے میں وہ کہتا تھا میرا اور تمہارے نام کا پہلا پہلا حرف ملا دیں تو یہ دل بنتا ہے، تو وہ دل بن گیا تھا، ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جانے کے لیے وہ دل بن ہی گیا تھا۔ جیل کی وہ کوٹڑی جس کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ راہداری خاموش تھی، ان سلاخوں کے باہر دیوار کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا وہ چوکیدار اونگ رہا تھا، وہ سلاخیں بھی جیسے نیند میں تھی۔ اس کوٹڑی کے فرش پہ ایک طرف چٹائی بچھی تھی اور کروٹ لیے بازو کو تکیے بنائے وہ خاموش لیٹا ہوا تھا، دور کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتا ہوا، مسلسل کچھ سوچتا ہوا۔ وہ جو سب ہوا تھا تو واقعی ہو چکا تھا، وہ سچ میں وہاں تھا، جو ہوتا تھا ہو تو چکا تھا، اور یہ بھی سچ تھا کہ وہ وہاں تھا، وہ گھسیٹ کر وہاں لایا گیا تھا۔ ابھی دوپہر ہی کا تو قصہ تھا، سورافس تماشا دیکھتا رہا تھا جب وہ پولیس انسپکٹر اسے ہتھکڑی لگائے باہر تک لے کر آ رہا تھا۔ باہر تو خیر آدھا شہر نے تماشا دیکھا تھا، پرواہ تو خیر اسے کسی کی بھی نہیں تھی، دیکھنے تو اس کا تماشا ساری دنیا دیکھتی، اس کا تمسخر چاہے ساری کائنات اڑاتی، اس کی جوتی کو بھی پرواہ نہیں تھی، پرواہ تھی تو اس کی کہ وہ جو ایک حرف لکھوں کہ اس کے حرف سے میرا نام بنے، پھر ایک حرف لکھوں کہ اس کے حرف سے جو نام بنے تیرا نام بنے، پھر ایک حرف لکھوں کہ اس کے حرف سے ناموں کے بیچ پیار بنے۔ وہ چتلیٹی چھت کو گور رہی تھی، رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ویسے بھی آج رات وہ سو نہیں سکتی تھی، کم از کم آج رات نہیں، جب جانتی تھی کہ وہ بھی نہیں سویا ہوگا۔ اس دل نے پوچھا جو پورے کا پورا سارے کا سارا اس کا اپنا تھا، وہ کم از کم اپنے دل کا پہلا ہی حرف اس شخص کے نام نہیں کرتی تھی۔ کیسے سو سکتا ہے ان سب کے بعد جو ہو چکا، ان سب کے بعد جو اس نے کیا، کیسے سو سکتا ہے؟ کوئی زور سے ہنسا تھا وہیں اس کے آس پاس، وہ ایسی کی خنکی کا عادی نرم بستروں پہ لیٹنے والا اپنے عالیشان محل کے بجائے اس چٹائی پہ سو بھی کیسے سکتا ہے؟ باڑ میں جائے میری طرف سے، اس نے کروٹ لی اور آنکھیں موند لی تھیں۔ اس نے آہٹ پہ چونک کر دیکھا، ناکافی روشنی میں وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا تھا، جب وہ لائٹ آن ہوئی تھی کوٹری روشنی میں نہا گئی تھی اور اس کی آنکھیں چندیا گئی تھی۔ بھائی دانیال، وہ ولی تھا، تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اٹھ بیٹھا تھا، تو اتنی رات کو یہاں کیا کر رہا ہے؟ دانیال نے چمبے سے اسے کہا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تو یہاں بند ہے اور میں گھر جا کے سو جاؤں؟ وہ چپ رہ گیا، وہ سلاخوں کے اس پار سے ایک کر کے سامان اندر رکھنے لگا تھا۔ اسپیشل اجازت لی ہے، ایس پی کے ہاتھوں بند رکھے ہیں، اس کمینے سلطان نے، اس کمشنر تک کے پیچھے پہنچا ہوں، وہ سلابی ویکینڈ پہ مری گیا ہوا ہے۔ وہ بولتا جا رہا تھا، اور یہ بنا سوچے کوئی سنے گا تو کیا کہے گا، ان ہڈ حراموں کو پیسہ کھلاؤ تب جا کے ٹھیک ہے، جب کام کی باری آتی ہے تو آئیں بائیں شائیں۔ اس کے لیے 2 سوٹ تھے، جوتے، کھانے کا سامان، اس کا فون۔ تو ٹینشن نہ لے بھائی، بس کل تک کا دن گزار لے، سنڈے ہے، کورٹ بند ہے، پرسوں احمد سب سے پہلا کام تیری ضمانت کا ہی کروائے گا، یہ ایک چٹکی کا کام ہے۔ ولی ہاں، اس نے ایک دم پکارا تو اس نے چونک کر دیکھا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ ولی نے اسے بے یقینی سے دیکھا تھا، وہ وہیں سلاخوں کے نزدیک اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ ڈیڈ یا ماما میں سے کسی نے کچھ کروایا تو نہیں ہے نا؟ یا احسان بھائی نے؟ دانیال بس کر یار، بس کر دے، میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ ارے باڑ میں گئی وہ، اس کی خیریت؟ وہ زور سے چلایا تھا، دانیال کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں، وہ 2 ٹکے کی ڈانسر تھی یہاں تک۔ شٹ اپ! دانیال حالانکہ بل چلایا تھا، چوکیدار ہڑبڑا کے جاگا تھا۔ تو دفعہ ہو جا یہاں سے، وہ اپنا جو بھی نام رکھ لے، دانیال ہے وہ اسی بازار۔ دانیال نے وہ گلاس اٹھا کر سلاخوں پہ دے مارا تھا، کانچ کے ٹکڑے دور تک بکھرے تھے۔ تو اگر چاہتا ہے کہ میں اسے تیرا قتل نہ کر دوں، یہاں سے چلا جا ولی۔ ابھی اسی وقت وہ پریس کانفرنس جاری تھی، مائک سے انی میز کے پرے کرسیوں سے ایک پہ وہ بیٹھی تھی، اس کے برابر میں کچھ وکیل تھے جو کہ میڈیا کے بندے تھے، سلطان رضوی تھا اور ایس پی صاحب تھے۔ میں معمول کے مطابق ہی آفس گئی تھی، ویک اینڈ پہ ایسا تو آف ہوتا ہے، لیکن جب کام زیادہ ہوتا ہمیں جانا پڑتا ہے، وہی بول رہی تھی۔ سامنے رپورٹرز کا مجمع تھا، سب لکھنے میں سننے میں مصروف تھے، فوٹوگرافر دڑا دڑ تصویریں بنا رہے تھے، کیمروں کے فلیشیں آنکھیں چندیا رہی تھی۔ آپ نے کچھ غیر معمولی محسوس کیا اس دن آفس میں، یا دانیال مرتضیٰ کے رویے میں؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس کو اپنا وہم ہی سمجھا تھا، شاید وہ کام کی وجہ سے سٹریس میں تھا۔ اس نے چادر ٹھیک کی تھی، تقریباً 2 بجے کے قریب میں اپنا کام مکمل کر کے فائلز لیے اس کے آفس میں گئی تھی۔ اس کے 2 ساتھ چاہیے تھے، وہ آفس میں اکیلا ہی تھا۔ مجھے اندر آ کر دروازہ بند کرنے کو کہا تھا۔ آپ نے دروازہ لاک کیوں کیا؟ میں نے نہیں کیا، اس نے بعد میں خود کیا تھا، وہ فوراً بولی تھی۔ وہ یقیناً نشے میں تھا، شراب تو اکثر ہی آفس میں پیتا دکھائی دیتا تھا، دن دہاڑے سب کے سامنے بنا کسی کی پرواہ کیے۔ یہ بات اس کے باپ کو اکثر لے کے جھگڑا رہتا تھا۔
تو اس دن بھی وہ نشے کی حالت میں تھا، اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی، لال آنکھیں، بکھرے بال۔ اس نے مجھے وہیں بیٹھنے کو کہا اور وہ ذرا رکی، جلد از جلد وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں اسے کہا کہ میں فائلز چھوڑ کے جا رہی ہوں، دستخط کر دے تو میں لے جاؤں گی، لیکن وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت عجیب طرح سے مجھے دیکھ رہا تھا، اس نے زبردستی میری کلائی جکڑ لی اور مجھے غلط طریقے سے چھونے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں در آئی نمی کو انگلیوں کی پوروں سے صاف کیا تھا۔ وہ انسان نہیں، وہ بھیڑیا ہے، انسان کی کھال میں چھپا بھیڑیا۔ وہ جو چاہتا ہے اس میں دسترس پانے کو کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ اسی چٹائی پہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ولی جو سامان چھوڑ گیا تھا وہ سب کچھ وہیں سلاخوں کے پاس فرش پہ پڑا تھا۔ اس نے سوائے فون کے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب وہ ہاتھ میں فون پکڑے وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ بھیڑیا ہے، انسان کی کھال میں چھپا بھیڑیا۔ وہ جو چاہتا ہے اس میں دسترس پانے کو کسی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ دانیال مرتضیٰ کو لگا جیسے اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر بینچ ڈالا ہو۔ تم اداس ہوتی ہو تو ساری کائنات نوحے گانے لگتی ہے۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ مرثیہ نگار مالا مال ہو جائے؟ مجھے انصاف چاہیے، مجھے پتہ ہے میری حیثیت اس کے سامنے ایک چونٹی کی بھی نہیں۔ دانیال مرتضیٰ کی مٹھی میں اس ملک کا ایک ایک ادارہ ہے، وہ جسے چاہے خرید سکتا ہے، لیکن مجھے بتانا چاہتی ہوں وہ مجھے خرید نہیں سکتا۔ وہ یکدم ہنس پڑا تھا۔ وہ ٹھیک تو کہہ رہی تھی، اسے خرید نہیں سکتا تھا، لیکن اسے خریدنا نہیں چاہتا تھا۔ میڈم لیلا، ایک سوال، کسی رپورٹر نے ہاتھ بلند کیا تھا، کیا یہ سچ ہے کہ آپ ایک ڈانسر رہ چکی ہیں؟ وہ سارا فنکشن احسان بھائی کے دوستوں کی طرف سے کیا گیا تھا، وہ حال، ساری ارینجمنٹس، پینا پلانا اور وہ ڈانسرز، یہ سب ضروری تھا؟ اس نے ناگواری سے ولی کو دیکھا تھا، اور وہ جگر خوشی کے موقع پہ یہ سب ہی تو ضروری ہوتا ہے، کسی کی ضرورت کو ہم اپنی خوشی کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ کہہ کر ایک کونے کے ٹیبل پہ چلا گیا تھا۔ وہ مختصر کپڑوں میں لبوس ڈانسر، وہ نیم جسم، بڑکیلے چمکیلے چہرے، وہ اونچا میوزک، وہ بے ہنگم رقص، وہ ناپاک جسارتیں، وہ سب جسے ہم خوشی کے موقع پہ ضروری کہہ دیتے ہیں، یہ صرف اس کلاس میں نہیں ہے۔ مجھے نیچے سے نیچے کا طبقہ بھی جب تک کسی فنکشن میں ان جیسی ڈانسرز کو نہیں بلوا لیتا، ان کو نہیں نچوا لیتا، چین نہیں ملتا۔ وہ سب جسے ماضی میں ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا جاتا تھا، فیشن بن چکا ہے۔ وہ کوٹھے تو اجڑ گئے ہیں، لیکن وہ کوٹھے والیاں اب ہماری دہلیز تک آ گئی ہیں۔ اب یہ احسان بھائی، ان کے دوست اور کزن سٹیج کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ بے ہنگم میوزک چل رہا تھا اور وہ لڑکی ہوش رہا رقص کرنے میں مصروف تھی۔ وہ نوٹوں کو اس پہ وارتے جاتے تھے، اسے بہانا قریب ہلاتے اور چھونے کی کوشش کرتے۔ تبھی وہ اس کے سامنے والی کرسی پہ آ بیٹھی تھی۔ اس نے چون کر دیکھا تھا، گہرا لال لہنگا رہا اور ہم رنگ بلاؤز جو سینے سے ذرا نیچے ختم ہو رہا تھا، ہم رنگ اویزے اور مالا، شانوں پہ بکھرے بال اور ماتھے سے گردن تک جلد پہ نمودار ہو چکے تھے وہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے۔ اس سے فارغ ہو کر اس نے اپنے آہنے پرت سے وہ شیشہ نکالا اور اپنے آپ دیکھنے لگی۔ وہ لپسٹک کھولی اور ہونٹ لال سے لال تر ہوتے گئے۔ ایک بداؤ دانیال اسے کڑی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس سب کے بعد تم گھر لوٹو گی اور بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ گی تو کیا سکون کی نیند سو پاؤ گی؟ وہ اسے چوم کر دیکھنے لگی تھی۔ ان سب مردوں کی وہ نظریں جو تمہارے جسم کے آر پار ہو رہی ہیں، اگلے دن اٹھو گی تو بھول چکی ہوگی۔ کیا واقعی نظروں نے کوئی نشان نہیں چھوڑا ہوگا؟ وہ آگے کو ہوئی تھی۔ یہ آدمی جس کے لیے سارا فنکشن سجایا گیا ہے، غور سے دیکھو، یہ جیسے ان لڑکیوں کو چھو رہا ہے، کل کو اپنی بیوی کو بھی یوں ہی چھوئے گا جیسے مجھے دیکھ رہا ہے، کل کو اپنی بیوی کو بھی یوں ہی دیکھے گا۔ اس کے لیے میں بس ایک عورت ہوں، اور وہ بھی میں اس کے لیے حفظ اٹھانے کا سامان ہوں، اور اس کے لیے بیوی ہے۔ بس فرق یہ کہ وہ بچے بھی پیدا کرے گی۔ وہ ذرا رکی تھی۔ تو مجھے بتاؤ، جب اسے فرق نہیں پڑتا، جب اس کی بیوی کو فرق نہیں پڑے گا تو تمہیں کیوں ماتم مناؤں؟ دانیال نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، تم غلط کہہ رہی ہو، فرق پڑتا ہے، سب کو پڑتا ہے، کم یا زیادہ۔ اس سے قطع نظر وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ تم تماشا دکھاؤ گے تو وہ تماشا دیکھیں گے۔ وہ آگے کو ہوئی تھی۔ تم تماشا دیکھیں گے تو میں تماشا دکھاؤں گی۔ تم یہ سب چھوڑ دو، وہ کس کے پاس جائیں گے دل بہلانے کو؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ میں یہ سب چھوڑ دوں گی تو بھوک سے مر جاؤں گی۔ شرم بندہ نہیں مارتی مگر روٹی نہیں۔ دانیال نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کارڈز نکال کے اس کے سامنے رکھ دیے۔ عزت کی روٹی اچھالو گی تو نوکری، دن کا کام، ایک اچھی جاب واسطے چلی گئی تھی۔ سنا ہے آپ ڈانسر رہ چکی ہیں؟ وہ رپورٹر پوچھ رہا تھا اور وہ چپ رہ گئی تھی۔ سلطان نے ناگواری سے رپورٹر کو دیکھا۔ واٹ ربش، یہ کیا بیہودہ سوال ہے، بجائے اس کے کہ ہم رے وکٹم سپورٹ کریں آپ اس کو ماضی کو ردنے میں بیٹھ گئے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ اس نے فون رکھ دیا تھا۔ ساتھ دیوار سے ٹکا کے اس کی آنکھیں موند لی تھی۔ وہ ڈانسر دانیال، وہ ناچنے والی، وہ باز گشت سی ہوئی تھی۔ اس کا نام لیلا ہے ڈیڈ، اس نے ناگواری سے کہا تھا۔ میں نے اسے جاب کی آفر کی ہے، اب اس کی مرضی ہے، وہ جوائن کرے گی تو اسے کوئی نہیں نکالے گا۔ تبھی اسلاخوں پہ آہٹ ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی، اس بار ولی کھڑا تھا۔ سوری یار بھائی، وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور نہ ہی اسے دوبارہ دیکھا تھا۔ معافی مانگ رہا ہوں یار، چل سوری، مجھے نہیں پتا تھا ایسی بات کرنی چاہیے، معاف کر دینا یار۔ وہ ٹھیک ہے انکل آنٹی، احسان بھائی نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے خلاف، انہیں بھی تو پتہ ہے جناب، وہ آ رہے ہیں، وہ دوبارہ تک واپس، تو ٹینشن نہ لے، گارڈز ہیں اس کے گھر کے باہر، سادہ کپڑوں میں ہی ہے۔ اس نے گور کے دیکھا تھا۔ آئندہ میں تیری زبان سے یہ سب بکواس نہ سنوں۔ اس کو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا۔ ایک کام کرنا ہوگا میرا، حکم کر یار۔
اسے ایک دفعہ یہاں لے آ، وہ تک سے رہ گیا تھا، بس ایک بار میں اسے بات کرنا چاہتا ہوں، کبھی بھی اس طرح سے یہاں لے آ۔ دانی یار سچ میں تو کہہ رہی ہے؟ وہ ابھی تک بے یقین تھا اس کے بقول تو نے اس کا ریپ کیا ہے، وہ تجھے ملنے آئے گی، تو سچ میں ہوش میں ہے؟ وہ چپ رہ گیا۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، تجھے سب برا لگے گا تو میں چپ ہی رہتا ہوں، لیکن تو میرا بھائی سکون کر لے کل صبح سے سب سے پہلا تیرا ضمانت کا ہوگا، سب سے پہلے ملنا ہے اسے۔ یہ ممکن نہیں ہے دانیال، پلیز بھائی مان، پلیز یار۔ وہ بے بسی سے دیکھ رہا کہ ولی ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اسے ملنے جیل پہنچ جاتی، اس شخص سے جس نے اس کا ریپ کر ڈالا تھا۔ ولی کو تو اس نے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ تم پیسے والے لوگ تو کیا سمجھتے ہو تمہارے ہاتھوں میں کٹپتلیاں ہیں؟ وہ دیر تک چلاتی رہی تھی اور سارے محلے کو سناتی رہی تھی، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، اور اپنے دوست کو بھی بتا دو، اسے تو اب تب ہی ملوں گی جب وہ پھانسی کی تختے پہ ہوگا۔ اس رات وہ باورچی خانے سے سارا کام نپٹا کے کمرے میں آئی تو اس کا فون بج رہا تھا، وہ کوئی غیر شناسا نمبر تھا۔ کون؟ دوسری طرف کچھ دیر خاموش رہی۔ کون ہے؟ میں یہ سب تم سے آمنے سامنے پوچھنا چاہتا تھا لیلا، لیکن تم نے ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ لمبا سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی؟ مجھے بس ایک بات پوچھنی ہے۔ وہ ذرا سا رکا تھا۔ تم چاہتی کیا ہو؟ بستر پہ بیٹھ گئی تھی۔ یہ چاہتی ہو کہ میں ہمیشہ جیل میں پڑا رہوں؟ تو حکم دو، میری لاش بھی یہاں سے باہر نہیں جائے گی۔ تم چاہتی ہو مجھے پھانسی ہو جائے؟ تو تمہاری قسم ہے کل کا سورج نہیں اگے گا۔ مجھے مار دینا چاہتی ہو تو تمہیں میرا قتل جائز ہے۔ مجھے رسوا کرنا چاہتی ہو تو میں چاہتی ہوں تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ دانیال مرتضیٰ، اس نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ تم جیسے یہ یا جیو یا مرو، جیل میں سڑو یا پھانسی چڑھو، میری بلا سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ حزیاتی انداز میں چلائی تھی اور کال کاٹتی تھی۔ اسے دور دور پرانی سے چٹانیں سر جھکائے ہاتھوں میں فون پکڑے بیٹھا رہ گیا تھا۔ سٹوری آگے بہت انٹرسٹنگ ہے یار، پورا کیس جو اس کے ساتھ لڑکی کے ساتھ پیش ہے وہ اگلی سٹوری میں بیان کیا جائے گا۔